السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن ملک۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں۔ اگر آپ کو میرے ویلاگ پسند ہو تو اس کو اپنے گروپس میں شیئر کریں، اور آخر پر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے وفاقی حکومت اور اس کی کارکردگی، اور دوسرے نمبر پر ججز نے جو جوڈیشل کمیشن کو لیٹر لکھا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ وفاقی حکومت کو بنے ہوئے تقریباً 1 مہینہ مکمل ہونے کو ہے، لیکن وفاقی حکومت نے ابھی تک اپنی ڈائریکشن نہیں پکڑی۔ ابھی تک وفاقی حکومت نے اپنی سمت نہیں پکڑی کہ اس نے کیا کام کرنے ہیں اور کن پیرامیٹرز کو اس نے مکمل کرنا ہے۔ جو معاشی حالات ابتر ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، ابھی تک وفاقی حکومت نے اپنی ڈائریکشن نہیں پکڑی۔ اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے اندر جو مختلف وزیر ہیں ان کی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بن رہی۔ محسن نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، اب بھی ان کا چال چلن وہی وزیر اعلیٰ پنجاب والا ہے جیسے وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ وزیر اعظم کی بات نہیں سنتے، وہ اپنی مرضی کے بیوروکریٹ چاہتے ہیں، جبکہ شہباز شریف اپنی مرضی کی بیوروکریٹ چاہتے ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف نے جو اپائنٹمنٹس کی وہ بھی آپ نے دیکھا، سندھ حکومت نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تو شہباز شریف کو اپنا ڈیسیجن واپس لینا پڑا۔ اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی، اس طریقے سے کوئی بھی حکومت انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر سکتی۔ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپنی کابینہ کو اعتماد میں لیں۔ اگر دوسری پارٹیاں ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہی، تو ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کو چھوڑ دیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اور ان کی حکومت کی پوری توجہ تحریک انصاف کو بدنام کرنے میں صرف ہو رہی ہے، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ عوام کے لیے کام کریں، عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کام کریں۔ دوسرے نمبر پر جو میجر چیز سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جوڈیشل کمیشن کو لیٹر لکھ دیا۔ انہوں نے لیٹر میں لکھا کہ جی کس طرح آئی ایس آئی ہمیں ہماری نگرانی کرتی ہے، ہمارے فیصلوں پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا اس کی انکوائری کی جانی چاہیے۔ یہی بات آج سے 6 سال پہلے جو سپریم کورٹ میں جج تعینات تھے انہوں نے پبلک میں کی تھی، تو ان کو جوڈیشل کونسل نے اپنے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور ان کو انصاف لیتے لیتے تقریباً 5 سال گزرے۔ ابھی موجودہ چیف جسٹس نے ان کو باعزت بری کیا اور ان کو ریٹائرڈ جج کا درجہ دیا۔ تو ہم جو پہلے الزامات لگتے تھے، نواز شریف خود الزامات لگاتے تھے کہ یہ ان عدالتوں کو آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی ہے نواز شریف کو، تو ان عدالتوں میں ہر چیز کا عمل دخل ختم ہونا چاہیے۔ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ، آزاد، منصفانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ جس طرح دیکھیں امریکہ کی عدالتیں کتنی آزاد ہیں کہ وہ اپنے طاقتور ترین صدر کو بھی 2 منٹ میں قید کی سزا دے دیتی ہیں، لیکن ہماری عدالتیں ہر فیصلہ کرنے میں بے بس ہیں، ان کے اوپر پارٹیوں کا اثر و رسوخ ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ عدالتی ریفارمز لائیں، عدالتوں میں کسی قسم کا کسی بھی چیز کا جو کردار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آ جاتے ہیں تو ہم پرانی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ہمیں حکمرانی کا شوق چڑھ جاتا ہے، ہم اپنے مخالفین کو روندنا شروع کر دیتے ہیں، اسی جوڈیشری کو ہم اپنا زینہ بنا لیتے ہیں، سیڑھی بنا لیتے ہیں اپنے مخالفین کو رگڑنے کے لیے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جب 4 سال بعد حکومت ختم ہوتی ہے تو یہی عدالتیں پھر دوسری حکومت کے ساتھ مل کے آپ کو رگڑنا شروع کر دیں گی۔ اس ٹائم پھر آپ کی چیخ و پکار آسمان تک پہنچتی ہے۔ تو خدا را اس ملک پر، اس کے غریب عوام پر مہربانی کریں اور ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلیں۔ ہم سے دنیا میں کافی کمزور معیشتیں تھیں، کافی کمزور ملک تھے۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ سری لنکا بینک رپٹ ہو گیا تھا،
عالمی مالیاتی اداروں نے اس کو دیوالیہ قرار دیا تھا، لیکن آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایران پر پوری دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، نہ ان کا کوئی گیس خریدتا ہے، نہ ان کا کوئی پیٹرول خریدتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی پالیسیاں ٹھیک ہیں تو ان کا ملک سروائیو کر رہا ہے اتنی پابندیوں کے باوجود، اور دنیا میں باعزت مقام ہے اس کا۔ ہمارے وزیر جدھر بھی جاتے ہیں پوری دنیا میں ایک ہی میسج آتا ہے کہ یہ ہم سے پیسے مانگنے آئے ہیں۔ ہم نے افغانی پناہ گزینوں کے نام سے کافی فنڈ کھایا، یو این او سے ہم نے کافی امداد لی، اپنے عرب ممالک سے ہم نے کافی امداد لی، اور وہ پیسہ کھا گئے۔ ہم سوانے سب نے ان کو دکھاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں امداد دیں گے تو ہم ملک میں اس طرح کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ ہمیں پیسہ تو دے دیتے ہیں لیکن وہ پیسہ ہمارے حکمرانوں کی عیاشیوں پہ لگ جاتا ہے۔ 2 ارب ڈالر امداد لینے کے لیے ہمارا 40 رکنی وفد جاتا ہے تو تقریباً 1 ارب ڈالر تو ان کا ٹی ڈی، ان کا وہاں پہ ہوٹلنگ، ان کی فیملی کی شاپنگ اس پہ اڑ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ شہباز شریف صاحب مجھے تو بالکل سامنے نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ تو چھپ کے بیٹھے ہوئی ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں کر رہے۔ نہ نون لیگ کھل کے سامنے آ رہی ہے، نہ ان کی پالیسیاں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے منشور دیا تھا الیکشن سے پہلے کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن ابھی تک ایک منشور پر انہوں نے ایک نقطے پر عمل نہیں کیا۔ دیکھیں وقت گزر جاتا ہے، بہت جلد گزر جاتا ہے، جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ الٹے ہو رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ تجدید کریں، بیٹھیں دوبارہ اور ملک کو آگے لے کے چلیں۔ عمران خان کو چھوڑیں، وہ آپ کا سیاسی اپوننٹ ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہے، اس کے ساتھ مل کے بیٹھیں، مفاہمت کریں، اس کو بھی مین سٹریم لائن میں لے کے آئیں تاکہ حکومت چلے۔ حکومت چلے گی، ملک چلے گا تو عوام خوشحال ہوں گے۔ اب جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عوام کو خوشحال کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ حکمرانی اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ آپ کی حکمرانی کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، چرند پرند درند، آپ نے قیامت والے دن ان کا جواب بھی دینا ہے۔ لیکن دیکھیں کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، کتنے لوگ بچوں کے گلوں پہ چھریاں پھیر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، کتنے لوگ اس بھوک کی وجہ سے معاشرے میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو کیا قیامت والے دن شہباز شریف اور اس کی حکومت اس کی جواب دہ نہیں ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ خود تو وہ ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول سیکورٹی ان کے پاس اویلیبل ہے، 20 گاڑیوں کا قافلہ ان کو ملا ہوا ہے، لیکن عوام ایک نوالے کو ترس گئی ہے۔ تو خدا را یہ حکمرانی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے رعیت کے بارے میں پوچھے گا۔ رعیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ تو کیا ہمارے حکمرانوں نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم بس عمران خان جیل میں بند ہے تو شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں، میں سکون سے حکومت کروں گا۔ کیا حکومت اس کو کہتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں؟ کیا ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہے؟ افغانستان کے ساتھ ہماری چپکلش چل رہی ہے، ہندوستان کے ساتھ ہماری چپکلش چل رہی ہے، ایران کے اوپر ہم نے اٹیک کیا، ان کے ساتھ ہماری چپکلش چل رہی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں؟ ایران کہنے کو تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، اس کے اندر علاقوں میں جا کے اٹیک کریں گے، تو کیا کل کسی بھی بین الاقوامی فورم پر وہ آپ کو ووٹ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ کیا وہ آپ کی پالیسیوں کی حمایت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ اپنی فارن پالیسی پہ بھی اثر لو، جائزہ لے، اور سپیشلی جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بڑے بھائیوں والے ہونے چاہیے، اور جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تاکہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے، تاکہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے۔ ابھی دیکھیں آئے روز بلوچستان میں کتنے خودکش حملے ہو رہے ہیں،
میرن علی میں ہوا ہے، میرن شاہ میں اٹیک ہوا ہے، گوادر میں